یعنی جب ہم اپنا کوئی میڈیسنس یا جو سٹینڈز ہیں میڈیسنس چھوڑتے ہیں یا سٹینڈز توڑتے ہیں تو ڈینائل واپس آ جاتا ہے. اور میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فیملی بھی کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہے کہ پیشنٹ کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا کام خراب کر لے. تو اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، یعنی دو لوگوں، فیملی اور پیشنٹ دونوں کو ٹریٹمنٹ کے اندر رہنا چاہیے، اسٹرکچر میں رہنا چاہیے. جب وہ فیملی بھی اسٹرکچر سے ہٹ جاتی ہے، اکثر فیملی ہٹ جاتی ہے، کئی دفعہ فیملی جو ہے وہ آنا بند کر دیتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ اکیلا ہی آ رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی گیپ آ جاتا ہے. تو فیملی کو بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ان کو آزماتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی جو ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں ان پہ آپ چل رہے ہیں یا اب آپ اپنے مرضی سے چل رہے ہیں. تو یہ جو 12 قدم، ایک تو ہے نا 12 قدموں کا پروگرام جس میں کہ ایکسیپٹنس ہے سب سے پہلا، ڈینائل کا الٹ کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. دوسرا قدم کیا ہے؟ ایکسیپٹنس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے کہ مدد حاصل کرو. مدد حاصل کرو. ہاں، تو اگر مدد ہی نہ آپ حاصل کریں تب بھی خرابی ہے. تو یہ سمجھیں کہ پیرنٹس کی بائبل ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے جو ابھی بات کی ہے بلال نے کہ ایک ہدایت دینے والے ہیں احمد بھائی اور ایک ہدایت لینے والے ہیں، تو ہدایت دینے والے بن جائیں بچے؟ بچے ایسے بن جاتے ہیں جیسے وہ گھر کے پڑے ہیں. ہاں، اور ماں باپ جو ان سے ہدایات لے رہے ہیں کہ بیٹا میں یہ کر لوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ جیسا کہیں گے میں کروں گا. وہ باڈی لینگویج سے بھی کئی دفعہ بچے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ان کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے جیسے والد یا والدہ کے سامنے بیٹھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ہوتا ہے باڈی لینگویج سے ایسا. جی سر، بالکل ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے باپ کے سامنے بیٹھ جانا. یہ بہت کامن میں نے دیکھا ہے. چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسے والد صاحب آگے ایسے کر کے کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہو، پھر باپ سے ذرا اونچی، کیونکہ وہ ذرا والد ہوتے ہیں، وہ لحاظ میں ہوتے ہیں، وہ آہستہ بات کر رہے ہیں، بیٹا جو ہے وہ اونچی بات کر رہا ہے. ہوتا ہے احمد بھائی ایسا؟ ایسا ہوتا ہے. پھر باپ کو بلیم کرنا کہ یہ سب کچھ جو خرابی ہے یہ آپ کی وجہ سے. کیوں جی احمد بھائی ہوتا ہے ایسا؟ کافی کیسز میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رول ریورسل میں آ جاتی ہیں. آپ کہہ رہے تھے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے ایک ہدایت لینے والا، تو اگر ہدایت دینے والے بچے بن جائیں اور لینے والے ماں باپ بن جائیں تو یہ تو ریورسل ہو گیا رول کا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ پیرنٹس بھی اپنے آپ کو بزرگی کی وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نیا لرن کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی لرن کر سکتے. اب یہاں آنے کی بات ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کہتا ہے کہ ابا جی یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں اور آپ مل کے زندگی چلاتے ہیں اور وہ ایسے چلائیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے ماننی ہے. تو آپ نے ایسے ماحول اور ایسے افراد کو اپنے ساتھ جمع کرنا ہے جو کہ آپ کو طاقتور بنائیں، نہ کہ آپ کو کمزور بنائیں. پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں، انجن جو ہے جو لے کے ریل گاڑی چلتا ہے وہ پیرنٹس ہیں، انہوں نے آگے لے کے چلنا ہے، ڈائریکشن یہ سب کچھ لے کے چلنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ ریکوری میں ہے اور اس کی کریڈیبلٹی یعنی اس کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو پھر اس کی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے.
پھر اس کی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. پر اگر وہ ریکوری میں ہے ہی نہیں ہے, اس کا فزیکل ریلیپس ہوا ہوا ہے, اس نے دوائیاں چھوڑی ہوئی ہیں, وہ ڈرگز کر رہا ہے, اس کا ایموشنل ریلیپس ہوا ہوا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, وہ برا بیہیویئر شو کر رہا ہے, بات مان نہیں رہا, لائف سٹائل ڈسرپٹ ہوا ہوا ہے, اس کا الٹا پھلٹا ہوا ہے, اور پھر آپ اس کی اگر بات مان لیں تو یہ تو پھر خرابی ہو جائے گی. سو یہ رول ریورسل جو ہے, kids are not equal to their parents. The parents are dominant. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. جو پنگوڑے کو ہلاتا ہے ہاتھ, وہ اوپر کا ہاتھ ہے. جو پیرنٹس ہیں, جو آپ کو دے رہے ہیں, جو آپ کی ہر طرح سے کفالت کر رہے ہیں, ان کو اتنا رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے پوچھ سکیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو, کہاں سے آ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. شفاف آپ ان کے سامنے اگر نہیں ہیں, آنسریبل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں, تو پھر تو بڑی خرابی ہے. کہ اگر والد جو ہیں وہ ایڈکشن میں ہیں اور بچہ ان کا علاج کرا رہا ہے, یعنی ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو پھر تو رول چینج کرنا پڑے گا نا. اس میں تو ایک تھراپسٹ یا تھیراپی میں جو ہوگا, یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ انڈور ہوتے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے, جو کچھ ممبرز آ رہے ہوتے ہیں ریگولرلی, ان کا نالج بڑھ رہا ہوتا ہے. دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیشنٹ. اور کچھ پیشنٹ کے بڑے قریبی لوگ بیچ میں جو روزانہ نہیں آ رہے, وہ ایک دم آ جاتے ہیں. وہ جس دن آتے ہیں اس دن میٹنگ اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی کہ پیشنٹ کو ایموشنلی بلیک میل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے میٹنگ. سو ڈپینڈس کہ کون تھراپی میں ہے. اگر والد جو ہیں وہ ایڈکشن میں ہیں یا ان کے کوئی اور بیہیویورل پرابلمز ہیں, تو پھر ایک ٹیم بنانی پڑے گی جس میں ان کے والد, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, ان کی فیملی جو ہے اس کو ساتھ لینا پڑے گا. وہاں پہ وہ رول ریورسل ایک مجبوری بن گیا ہے کہ دماغی جو بیماریاں ہیں ان کا جسم پہ اثر پڑتا ہے, اور جسمانی بیماریاں جو ہیں ان کا دماغ پہ اثر پڑتا ہے. تو جیسے جیسے دماغ ہیلدی ہوگا ویسے ویسے باڈی بھی ہیلدی ہوگی. تو انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, بالکل, ہاں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ لے کر کے جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں آؤٹ ڈور, تو ہم ایک طرح سے گریجویشن ہوتی ہے ہماری, اور ہم جیسے گریجویشن پہ لوگ جو ایسے ٹوپیاں پھینکتے ہیں, ان کا خیال ہے کہ یہ ہم نے اچیو کر لیا. حالانکہ اس کے بعد ہی تو اصل لائف شروع ہوتی ہے. تو پھر بھی آتے رہنا ہے. پہلے کیا تھا کہ ایک مجبوری تھی, پیشنٹ انڈور تھا, فیملی اپنا رول نبھا رہی تھی اور لگاتار آ رہی تھی. اب جب پیشنٹ باہر چلا جائے گا تو پیشنٹ کا کام ہے کہ فیملی کو کہو کہ جی آؤ چلیں. کئی دفعہ کیا کرتا ہے پیشنٹ کہ وہ کہتا ہے بڑے دن ہو گئے ہیں, اب کیا ضرورت ہے آنے کی. جو لوگ دور ہو جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, بیماری تو اندر موجود ہوتی ہے, بیماری ختم نہیں ہوئی ہوتی, اس کو سنبھالا ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کیا ہوتا ہے, اس کو مینج کیا ہوتا ہے. شفا بالکل ہو کے ختم نہیں ہوتی, تو اس کو مینج کرنے کے لیے آتے رہنا چاہیے. جو لوگ آنا بالکل بند کر دیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں, وہ پھر آہستہ آہستہ جو اپنے تھیراپیوٹک طریقے ہیں
ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور پھر پیشنٹ اور پیرنٹس دونوں اپنے اپنے راستوں پہ چل پڑتے ہیں. پیرنٹ جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں بزی ہو جاتے ہیں، یا آپ کے کیس میں یعنی فیملی بزی ہو جاتی ہے، اور جو فیملی ہے وہ بھی اپنے کاموں میں بزی. پیشنٹ بھی بھول جاتا ہے کہ میرا مسئلہ یہ دائمی ہے. تو آنے میں یہاں 100 ڈیز اگر آپ مکمل کر لیں یہاں پہ آتے آتے، تو پھر بھی آپ ونس اے ویک، ٹوائس اے ویک آتے رہیں، تاکہ وہ اسٹرکچر جو ہے اس کے ساتھ آپ جڑے رہیں. پیشنٹ کی ریکوری سے بہت چیزیں جڑی ہوتی ہیں. جب پیشنٹ ریکوری میں نہیں ہوتا، آنے سے پہلے خرابیوں میں ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف یا ابا جی کو یا امی جی کو یا بیوی کو ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ان جو پیشنٹ ہے اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں بیہیویئر میں، اس کا سیک، تپش وہ جا رہی ہوتی ہے ابا جی کو، امی کو، بیوی کو. اب کیونکہ پیشنٹ نے انڈور سے نکل کے آؤٹ ڈور جا کے بڑا اچھا بیہیویئر دکھا رہا ہے، تپش کم ہو گئی، پین کم ہو گئی ہے، تو اب ریلیکس کرنے کو دل کرتا ہے. جو ہی کوئی ریلیکس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہی کوئی ریلیکس کرتا ہے پیشنٹ ریلیکس کرتا ہے. ایک مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے، ایڈکشن ایک مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہے. تو اس میں جب تک ہم سٹرکچر میں نہیں رہیں گے، ایک لفظ ہوتا ہے توہن کرہن، یعنی تکلیف سے ہی صحیح، پر رہنا سٹرکچر میں ہے. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، وہ جو ہی اپنی آنکھیں موند کرتے ہیں، بند کرتے ہیں، کسی اور مقصد کی طرف جاتے ہیں، پیشنٹ پیچھے سے کلین سویپ کر دیتا ہے. تو فیملی کو تو ساتھ رہنا پڑے گا، چاہے پسند آئے یا نہ آئے. دونوں کو ساتھ چلنا پڑے گا، فیملی کو بھی اور پیشنٹ کو بھی اکٹھے چلنا پڑے گا. فیملی انڈور میں جب ہمارے پاس پیشنٹ ہوتا ہے تو تب آتی ہے، امریکہ سے بھی آ جاتی ہے نا، سارے کام چھوڑ کے امریکہ سے بھی فیملی آ جاتی ہے کہ بھئی پیشنٹ انڈور ہے. جب وہ پیشنٹ آؤٹ ڈور میں ہوتا ہے تو وہ گھر سے یہاں تک آنا مشکل ہو جاتا ہے. ریکوری از اے وائلڈلی امپورٹنٹ گول، ناٹ اونلی فار دا پیشنٹ. میں آ رہا ہوں آپ کے ناٹ اونلی فار دا پیشنٹ، ریکوری از اے وائلڈلی امپورٹنٹ گول ناٹ اونلی فار دا پیشنٹ. یہ ذرا پلیز غور کیجیے گا. اٹ از آلسو دی وائلڈلی امپورٹنٹ گول فار دا فیملی. جو ہی آپ نے اس بات سے آنکھیں ادھر ادھر کیں کہ یہ فیملی کا بھی وائلڈلی امپورٹنٹ گول ہے، تو سمجھیں کہ پیچھے سے گھس بیٹھیوں نے حملہ کر دیا. یہ ہم نے رول ریورسل پہ بات کر لی، اور جو رول ہے پیرنٹس کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا فیملی کا کہہ لیں، پیرنٹس ہوں یا مسز ہوں، یا اگر کوئی ہمارے پاس والد ہیں تو ان کی فیملی کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دے شوڈ آلسو پلے دیئر رول، کیپ آن پلئنگ دیئر رول. اگر وہ اپنا رول نہیں نبھائیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے. ویسے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پیشنٹ ہے، وہ والد ہے یا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی یعنی ان کے اوپر بھروسہ قائم ہو جائے. اور بھروسہ کسی پہ قائم تب ہوتا ہے کہ وہ جو کہے وہ پورا کرے. جو بھی اس نے معاہدہ کیا ہے، اگر وہ کر رہا ہے، وہ معاہدہ پورا کر رہا ہے، تو آپ اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ معاہدہ پورا نہیں کر رہا تو اس کے اوپر بھروسہ پھر آپ نہیں کر سکتے، وہ تو خرابی شروع ہو گئی ہے. یہ کیا ہے جی؟ forgetting one's rights and responsibilities. اس کا یہ کس سے اس کا تعلق ہے؟ کون بھول رہا ہے اپنے حقوق اور اپنے فرائض؟
ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت دونوں چیزیں والدین ہی کو ایڈریس کر رہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں دونوں کے ہو سکتے ہیں کہ بچے بھی اپنے حقوق جو ہیں. اچھا بچے اپنے حقوق حاصل کرنے میں کبھی نہیں چوکتے، مینج کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح ڈٹ کے. ڈٹ کے. بچے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ڈٹ کے یا گلٹی فیل کرا کے یا کوئی بھی طریقہ کسی طرح سے بھی کوئی حربہ استعمال کر لیتے ہاں وہ جو ہے گلٹی کرا دیں گے ماں باپ کو، یا پھر وہ ان کو کوئی تھریٹ دے دیں گے، یا خود مظلوم بن جائیں گے، پٹی پاٹ پہ بیٹھ جائیں گے. کافی طریقے آتے ہیں. آپ جو پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں ان کو اپنے مریض سے بات کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اس کو بتائیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ میری ناک سے دور دور ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کئی دفعہ جو حقوق ہوتے ہیں بچوں کے وہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، پیرنٹس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور باؤنڈریز سیٹ کرنا یا حدود کا تعین کرنا پرابلم آتی ہے. کوئی رول ریورسل ہے تو پیرنٹس نے فنڈ کیا ہے ان کو، دے آر فنڈنگ دیم، دے آر پرووائڈنگ دیم بیسک نیڈس. تو زیادہ حق کس کا بنتا ہے ڈیمانڈ کرنے کا؟ مگر پیرنٹس ڈیمانڈ کرتے نہیں، ان کو بھول جاتا ہے کہ ڈیمانڈ کرتے کیسے ہیں. مگر مخلص ہونے کے ساتھ اگر نتائج جو ہیں وہ ملنے کی بجائے نتائج جو ہیں وہ خراب ہو جائیں تو پھر سکلز کو امپروو کرنا چاہیے، باؤنڈریز کو سیٹ کرنا چاہیے. یہاں سے جب بھی کوئی جانے کی بات کرتا ہے کہ اب ہمارا آؤٹ ڈور ہونے والا ہے تو کیا آؤٹ ڈور سے پہلے جو سٹینڈز ان کو دیے جاتے ہیں، ریڈ سٹینڈ، یلو سٹینڈ، گرین سٹینڈ، وہ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں. جو والدہ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بوجھ ڈال رہی ہوں جتنا بچہ ابھی اٹھا سکتا ہے، جبکہ والد یہ کہہ رہے ہوں کہ آل اور نن لا. آل اور نن لا یہ ہوتا ہے کہ یا تو کرو یا پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس پر اتنا بوجھ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بتدریج، تو ہو سکتا ہے بتدریج تو وہ 10 دن پہلے سے بہتر ہو، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی وہ معیار سیٹ نہیں ہوا آپ کا جو ہم آپ سے توقع رکھ رہے ہیں. اور اپنی جو اسٹرینگتھ ہے، جو یعنی آپ کی طرف کے لوگ ہیں جو آپ کی مدد معاون ہیں، جو آپ کے، ان کو بھی تھپکی دیں کہ آپ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ نہ ان کو ساتھ جو آپ کے معاونت میں ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارے کام میں تو کوئی حجت ہے. ان کو بھی تھپکی دیں تاکہ آپ کے حواری زیادہ سے زیادہ ہوں اور پیشنٹ کو پتہ لگے کہ بھئی یہ اکٹھے ہیں ون پیج پہ. وہ یہاں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمارے شعور کا حصہ بنتی ہے. جب ہم اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے کار کوئی چلانا پہلے سیکھتا ہے تو ساتھ کوئی بیٹھتا ہے اس کو کہتا ہے بریک لگاؤ، کلچ یہ کرو، گیئر چینج کرو. پہلے وہ شعوری طور پہ سیکھتا ہے، پھر جب وہ بار بار اس کو دہراتا رہتا ہے تو پھر اب وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور پھر بھی چل رہی ہے. تو یہ جو پریکٹسز ہیں یہ جب آپ کے گڈ پریکٹسز لاشعور کا حصہ بن جائیں گی تو پھر بات بنے گی. ڈائبٹیز لوگوں کو ہو جاتی ہے، لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے. جو اپنی شوگر کا خیال نہیں رکھتے ان کو پاؤں کی حس ختم ہو جاتی ہے، چوہا کاٹ جائے، پاؤں گرم کہیں ہیٹر کے سامنے ہو جائے، گردے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں. ان شوگر کے مریضوں کی جو اپنی شوگر کا خیال نہیں رکھتے اور جلتے کڑتے رہتے ہیں کہ مجھے شوگر کیوں ہوئی. اس کے برعکس کچھ ایسے شوگر کے پیشنٹ ہیں
جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بلڈ شوگر بھی چیک کرتے ہیں اور ہم نے اپنا قبول کر لیا کہ ہمیں یہ بیماری لگی ہے اور ہم نے باوجود اس بیماری کے بہترین زندگی گزارنی، باوجود اس بیماری کے لمبی زندگی گزارنی ہے اور بہترین زندگی گزارنی ہے، اور اس بیماری نے جو ہم پر پابندیاں لاگو کر دی ہیں ان کو مان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت زبردست زندگی ڈسپلن گزارتے ہیں، جیسے کہ کبھی کبھی وسیم اکرم کی مثال دے دیتے ہیں۔ وسیم اکرم کو ڈائبٹیز ہو گئی تھی، ابھی وہ ٹیسٹ کرکٹ پروفیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا، مگر اس نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا۔ تو جن پیرنٹس کے بچوں کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ایکسٹرا برڈن تو ان پہ آتا ہے، مگر وہ اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیں اور اپنی نگہداشت بھی کرتے رہیں، اپنی نگہداشت، وہ بچے کا خیال کرنے کے چکر میں شہید وفا نہ بن جائیں، تو پھر وہ خیال کر سکتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ وری کرتے ہیں نا، پریشان رہتے ہیں، تو وہ سارا دن پریشان رہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا ہے اور پریشان ہونا شروع کرنا ہے، آدھا گھنٹہ فل پریشان ہونا ہے اور اپنی پریشانیوں کو لکھنا ہے، میں پریشان ہوں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، پر آدھا گھنٹہ رکھنا ہے اس کے لیے، سارا دن نہیں رکھنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں، میں نے سارا دن پریشان ہونا، مجھے پسند ہے، مجھے پریشان رہنا، میں پریشان خٹک ہوں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ وری ٹائم رکھیں۔ تو جو آپ کا چیلنج ہے بچہ، اس کو ہینڈل کرنے کا ایک ٹائم رکھیں اور پھر ڈیوٹیاں بدل لیں، کوئی امی ڈیوٹی اٹھا لیں، کوئی ابا جی اٹھا لیں، کوئی تھوڑا ٹائم وہ، تھوڑا ٹائم وہ، پھر جو ٹائم آپ کو ملتا ہے فرصت کا اس میں اپنے اوپر کام کریں یا دوسرے بچوں پہ کام کریں، اور ڈھونڈیں اور کون لوگ ہیں گھر میں جو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر بچہ جو اچھا کام کرے اس پہ اس کو سٹار دیں، اس کا گال پہ یہاں پہ سٹار بنا دیں یا یہاں پہ سٹار بنا دیں، یا اس کو تھپکی دے دیں یا اس کی کوئی تعریف کر دیں، یا اس کو کہ میری یہ فلاں مدد کر دو، ذرا پیاز تو چھیل کے دکھاؤ، پھر جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں تو اس کو تھپکی دیں کہ یہ دیکھو ایسے پیاز چھیلتے ہیں۔ کچھ کام پہ لگائیں نا، بیکار معاش کچھ کام کیا کر، کپڑے ہی پھاڑ کر سیا کر، تو کوئی کام لگائیں، اس کو بہانے ڈھونڈیں شاباش دینے کے، تو اس طرح آپ کے کندھوں سے بھی بوجھ کم ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی کوئی بوجھ اٹھانے کی سکت آ جائے گی۔ یہ جو امیاں یا کوئی ایک شخص سارا بوجھ خود لے لیتا ہے تو پھر وہ تھک جاتا ہے۔